آپ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں اور سسٹم سے آپ کو جوجھنا پڑتا ہے، اور جب یہ علم بلند کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے اور بڑی ساری الجھنوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ شیخ شکیل ہیں۔ سال 2008 کی دہائی میں شیخ شکیل نے شہرت کا آسمان دیکھا۔ 2002 یا 2002 سے پہلے والا وقت بھی وہ تھا جب جموں کے گلی کوچے میں ایڈوکیٹ شیخ شکیل کو عام جموں کے لوگوں نے جاننا، پہچاننا شروع کیا۔ لیکن اس ساری کوالیفیکیشن کے باوجود جب انہوں نے بار کے چناؤ لڑے تو بار کے چناؤ میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہم بات وہیں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد بات ہوگی کہ آپ کا جو کرپشن کا کروسیڈ ہے، یہ کروسیڈ تمام لوگوں کے خلاف ہے یا آپ کے نشانے پر بھی چیدہ لوگ ہیں؟ میرے ساتھ شیخ شکیل۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت کے لیے۔ بہت شکریہ جنید صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بہت خوبصورت بات آپ میں ہے کہ آپ ہر وقت اور ہر حال میں مسکراتے رہتے ہیں، سوال کتنا بھی مشکل ہو لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ؟ مجھے لگتا ہے کہ مسکراہٹ چہرے پہ رہے گی تو بڑے آرام سے جواب دیے جا سکتے ہیں، اور اگر مسکراہٹ نہیں رہے گی تو مجھے لگتا ہے ہم ٹریک لوز کر جاتے ہیں بات کا۔ شیخ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے شہرت کا آسمان دیکھا ہے، اور شہرت کا آسمان دیکھنے کے بعد اس وقت جموں کشمیر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں لوگ آپ کا احترام نہیں کرتے۔ آپ کے مخالف بھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بات جو انہوں نے کہی ہے ہم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے لیکن بات سچی ہے۔ یہ جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، یہ جو چیز آپ کو ملی ہے، اس کے لیے کس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ کیا عوام الناس جموں کی جس نے آپ کو اتنی محبت اور اتنا پیار دیا، یا کوئی اور؟ جنید صاحب، ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے والدین، میرے استاد جی ایس کوتوال صاحب، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تنقید جو ہے نا جنید صاحب، تنقید صحیح میں آپ کو سنوارتی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، جب بار بار آپ کو یہ تانے سننے پڑیں کہ یہ بلیک میلر ہے، یہ چور ہے، یہ بدماش ہے، تو پھر آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ میں نے ان تمام آوازوں کو نم کرنا ہے اپنے کام سے۔ اور میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے بلیک میلر کہا، جو ابھی بھی کہتے ہیں، میں کئی بار ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بدولت مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی کہ میں سچ کو سچ کہہ سکا، اور شکر گزار ہوں اللہ کی قسم، اگر میرے تنقید کار نہیں ہوتے، کرٹکس نہیں ہوتے، تو شاید آج میں اتنی مضبوطی سے یہ جو تھوڑی بہت لڑائی جو ہے میں نے سماج کے سامنے پیش کی، شاید مجھے نتائج بھی نہ ملتے، لیکن صحیح میں کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی زندہ رکھتا ہے تو وہ آپ کے کرٹکس جو ہیں وہ آپ کو زندہ رکھتے ہیں، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً جسے کہتے ہیں، وہ مجھے اتنی غذا دے دیتے ہیں کہ مجھے اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور ڈیلی مجھے اپنے آپ کو، آپ سمجھ لیجیے، پروف کرنا پڑتا ہے کہ میں سماج کے لیے کام کر رہا ہوں، کسی لالچ کے بنا کام کر رہا ہوں، اور یہ ایک پیشن کے ساتھ میں لڑتا ہوں۔ باقی مکمل تو کوئی نہیں ہے، اس رب جلیل کے علاوہ تو کوئی مکمل نہیں، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص تو آ کر کہے نا کہ شکیل نے کسی سے پیسے مانگے، کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی، کوئی ایک بیوروکریٹ تو کہے جو ابھی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کبھی کسی کے دفتر میں آیا یا کسی پولیٹیشین کے پاس گیا اور میں ان سے ناراض ہو گیا کیونکہ انہوں نے میرا کام نہیں کیا تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ پروسیڈنگ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جنید صاحب، مجھے ہر جگہ سے پیار، محبت، عزت ملی، لیکن شاید جو لوگ میرے کام سے افیکٹڈ ہیں پھر ان کے پاس ایک ہی آرگومنٹ بچتا ہے کہ یہ بلیک میلر ہے۔ تو اس بلیک میلنگ کا جواب آپ کے سامنے ہے، جب کوٹھیوں کو تالے لگتے ہیں، جب میں چیزوں کو سماج کے سامنے لاتا ہوں تتھیوں کے ساتھ، آئی لیو اٹ ٹو دا
آل مائٹی اللہ، آئی لیو اٹ ٹو دا سوسائٹی، وہ فیصلہ کریں میرا کام ٹھیک ہے غلط ہے. باقی مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگ محسوس کرتے ہوں کہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اس لیے مجھ سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ میں راستے میں چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. اگر کوئی سال 2020 اگست میں نے یاچیکا دائر کی کہ منسٹریل بنگلوز خالی ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی مجھے فرسٹ ویک آف 2025 میں دی. تو آپ دیکھ لیجئے، ریکارڈ چیک کر لیجئے اس پی آئی ایل کا، شاید ہی کوئی ایسی تاریخ ہوگی جس کے اوپر میں حاضر نہیں ہوں، اور جب کہ میں نے وہاں پہ زبردست طریقے سے پٹیشنر کے کاز کی، عوام کے کاز کی نمائندگی نہ کی ہوگی. باقی پھر میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، مکمل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا مکمل کوئی بھی چیز نہیں ہے. شیخ صاحب، یہ سب تو آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی محنت کی، اور بلاور سے آپ آتے ہیں، رام نگر سے آپ آتے ہیں، معاف کیجیے گا، رام نگر سے آپ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی بڑی، اس علاقے کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے. بڑی بار جب میں جاتا ہوں تو پتہ بھی چلتا ہے وہاں سے. رام نگر سے آپ آتے ہیں، تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، شہر سے اتنا پیار اور اتنی محبت ملنے کے بعد، جب بار کے انتخابات میں آپ کھڑے ہوئے تو کامیابی کیوں نہیں ملی؟ آپ تو ایک وہ پرومیننٹ چہرہ تھے جس سے سب محبت بھی کرتے تھے اور آپ کی عزت بھی بہت کرتے تھے. جنید صاحب، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. جب میں نے یہ چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا 2017 میں، میرے مرد مخالف جموں بار کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی میرے بڑے بھائی بی ایس سلاتیہ صاحب تھے، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جموں بار میں، اور اس کے علاوہ سنجیو کمار شکلا صاحب جو اس وقت بینچ کا حصہ ہیں. دونوں ٹاورنگ پرسنالٹیز تھے. اور میں آپ کو سچی میں بتاؤں، سب سے اچھی بات جنید صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں نے پورے جموں خطے کا راؤنڈ لگایا جب میں نے چناؤ لڑا. ادھم پور، ہیرا نگر، آر ایس پورہ، کٹھوا، جہاں جہاں بھی جموں بار کے ممبرس تھے، ووٹرز تھے، مجھے اتنا پیار ملا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہاں، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ مجھے ووٹ 193 ووٹس ملے. شاید سلاتیہ صاحب جیتے تھے 850 ووٹ لے کر، شکلا صاحب شاید 700 تک لے گئے. لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک سبق تھا کہ الیکٹورل جو پالیٹکس ہے وہ کیا ہوتی ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے، اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اللہ کی قسم. جو 193 لوگ ہیں نا، اللہ کی قسم، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ فیتھ، کانفیڈنس، ٹرسٹ ریپوز کیا. اس کے بعد آپ نے کبھی لڑا بھی نہیں دوبارہ؟ اس کے بعد میں نے چناؤ لڑا نہیں، اور آپ نے میدان ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، میدان نہیں چھوڑا. میرا ارادہ ہے لڑنے کا، انشاءاللہ میں لڑوں گا. لیکن اس کے بعد میں پروفیشن میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا جنید صاحب. آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، مجھے بہت شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے کہ میں اس ہسٹورک جموں بار کو کبھی لیڈ کر سکوں. مجھے اللہ موقع دے، اور آئی لیو اٹ ٹو دا وزڈم آف مائی ممبرس. اور آپ یقین کریں، میں نے کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کیا اپنے کسی ممبر سے. حالانکہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ آف پریزیڈنٹ آف جموں بار ایکسیپٹ کیا. اس سے بڑی کیا بات ہے. شکیل صاحب، اسے ہم نے کہا کہ ایز اے بار کے پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ کو ایکسیپٹ کیا. اب اس طرف آؤں گا، آپ پی آئی ایل کرتے ہیں، آپ کا ویڈیو آتا ہے، ہر ویڈیو میں، ہر پی آئی ایل میں آپ اگر بات کرتے ہیں تو ایک ہی جماعت کی، ایک ہی جماعت کے لوگوں کی، اور ایک ہی جماعت کے لیڈروں کی. جبکہ جو جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کے لیڈر بھی سیاسی کلا بازیاں کرنے میں ماہر رہے ہیں، اور اس جماعت کے لیڈروں کے اوپر بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ کیا صرف ایک ہی جماعت تک محدود رہے گا؟ کچھ ذاتی آپ کو جھگڑا ہے ان کے ساتھ، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جناب یہ جماعت جو ہے صحیح جماعت نہیں ہے، بالکل انہی کے خلاف مجھے برسر پیکار رہنا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے کوئی ذاتی کسی کے ساتھ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے اب لگے ہوئے ہیں، روز آپ کا ویڈیو آتا ہے، روز آپ جو ہے اس پر بار بار اس پر کمنٹری آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ جنید صاحب، بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب دینا، اور بہت سارے لوگوں کو مس گیونگس ہیں جس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں. جنید صاحب، 96 سے لے کر 2002 وہ ٹائم تھا جب ڈاکٹر فاروق صاحب آئی تھنک موسٹ پاورفل سرکار تھی. بالکل ٹھیک ہے، 2/3 میجارٹی تھی. سب سے زیادہ اگر ایکٹیویزم میں نے کیا، میں نے اس دور میں کیا.
سب سے زیادہ اللیگل بیک ڈور اپوائنٹمنٹس اس دور میں ہوئی جن کو میں نے کوشچن کیا, ان کو quash کروایا, جن میں جے کے بینک کے ایم ڈی چیئرمین ایم وائی خان کی بیٹی شازیہ خان, وزیر تعلیم شفیع اوری صاحب, بہت ہی ہائیلی رسپیکٹڈ پولیٹیشین, ان کے بیٹے اویس, ان کو اسسٹنٹ ٹورزم آفیسر بامبے میں لگایا گیا تھا. More than 125 appointments I got quashed, made or cancelled, made by Dr. فاروق عبداللہ. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں برسر اقتدار کون لوگ آئے؟ پی ڈی پی اور بی جے پی. ٹھیک ہے. اب جو کٹاش ہوتی ہے, جو تنقید ہوتی ہے, وہ برسر اقتدار لوگوں کی ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر مجھے ایک بات کا بہت ہی, مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو میں اچھا محسوس کرتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے میکسیمم لیڈرز جو آتے ہیں وہ آر ایس ایس سے آتے ہیں, جن کی نرسری آر ایس ایس ہے, جن کو اصول پرستی سکھائی جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ اس سارے پیریڈ کے دوران اگر میں نے 4-5-6 پولیٹیشینز پک کیے جو میں نے سماج کے سامنے جن کی بات لائی, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آر ایس ایس سے الٹیمیٹلی آ کر بی جے پی میں یہ لوگ آئے تھے. میں نے کوشش کی کہ بھائی آر ایس ایس کو بھی, بی جے پی کو بھی اور سسٹم کو یہ بتایا جائے کہ کہیں پہ ان کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آپ دیکھیے, مجھے بہت ریسپیکٹ ہے کہ جو پرچارک ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, جن کی اندھا دھند محنت پچھلے 60-70 سالوں کے بعد آپ دیکھیے الٹیمیٹلی آج ڈرائیونگ سیٹ پہ بھارتی جنتا پارٹی ہے. کہاں 1-2 ایم پی اور آج کہاں سلسلہ پہنچا ہے. لیکن اگر وہ بھی یہی کام کرتے, کوٹھیاں نہیں خالی کرتے, غیر قانونی طور پہ زمینوں کو قبضہ کرتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا سنگھ اور بی جے پی جہاں جس قد پہ جس مقام پر آج پہنچی ہے. میرا صرف یہ تھا کہ جو لوگ پاور میں ہیں ان سے کوشچن کیا جائے, ان سے سوالات کیے جائیں کہ بھائی کیا اگر کیندر میں 7 دن کے اندر سمرتی ایرانی جی بنگلہ خالی کر دیتی ہیں الیکشن ہارنے کے بعد, یہاں جموں کشمیر میں 6-6 سال آپ بنگلے نہیں خالی کرتے. تو میرا میسج جو تھا وہ دینے کا یہ تھا سماج کو, میری کوئی ذاتیات, کوئی انڈیویجول جسے کہتے ہیں لڑائی. لیکن شکیل صاحب معاملہ یہ ہے کہ ان بنگلوں کو لے کر پریشانی یہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار آیا وہ جب کرسی پر بیٹھا تو اس نے وہ بنگلہ کبھی خالی نہیں کیا. 12 سال 20 سال ان کے پاس بنگلے رہے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتاؤں میں کہ عمر عبداللہ کو اور ان کے پریوار کو سال 1998 میں لودھی روڈ پر ایک بنگلہ الاٹ ہوا. ہاں جی, وہیں پر بنگلہ الاٹ ہوا, اور وہ اکبر روڈ پر ایک بنگلہ الاٹ ہوا. اب جہاں تک اس بنگلے کا تعلق ہے سال 2016 تک وہ خالی نہیں ہوا, جبکہ عمر عبداللہ نہ تو ممبر پارلیمنٹ تھے نہ کچھ تھے. تو یہ ریت ہے. اسی طریقے سے اب ایک نیا میرے پاس ڈاٹا آیا ہے, اس کے مطابق جموں کشمیر ہاؤس میں جو ممبر پارلیمنٹ بننے کے بعد جنہیں بنگلہ نہیں ملا دلی میں, وہ وہاں پر جے کے ہاؤس میں سال 1.5 سال رہے, ان کی لگ بھگ کوئی 15-16 لاکھ آؤٹ اسٹینڈنگ اور لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب 2 ایم پیز کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہ آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے ابھی تک کلیئر نہیں کروائی ہے. تو یہ تو برسر اقتدار لوگوں کا کام ہے کہ سرکاری بنگلوں میں وہ رہیں, جب تک اقتدار میں ہے تب تک رہیں, ہاریں بھی تب بھی بنگلوں میں ہی رہیں گے, جیتیں تب بھی بنگلوں میں ہی رہیں گے. اور کئیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کہتے ہیں یہاں حکومت کی ہوئی ہے, ہمارا تو حق ہے, ہم کو تو رہنا ہی رہنا ہے. دیکھیے جنید صاحب, اس ملک میں نا سویدھان ہے, اس ملک میں قانون ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ یہ کہتے, سپریم کورٹ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ دا مومنٹ یو ڈمٹ اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یو بیکم اے آرڈنری مین. ٹھیک ہے. جب آپ آرڈنری مین ہوگے تو آپ کو اپنے گھر جانا ہے. میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں گا. سبرامنیم سوامی بی جے پی کے ٹاورنگ لیڈر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, وہ راجیہ سبھا کے ممبر تھے. ان کی ٹرم کمپلیٹ ہو گئی, وہ بھی دلی میں لوٹینس میں رہتے تھے. انہوں نے ان کو ایوکشن نوٹس دے دیا سرکار نے, وہ دلی ہائی کورٹ چلے گئے. انہوں نے کہا میں زیڈ پروٹیکٹی ہوں. تو دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اکاموڈیشن اینڈ سیکورٹی دیز آر 2 ڈسٹنکٹ فیکٹرس. آپ بے شک زیڈ پروٹیکٹی ہیں, آپ اپنے پرائیویٹ ہاؤس میں جائیے یا کہیں پہ بھی اکاموڈیشن ارینج کیجئے, سرکار کی ڈیوٹی ہے آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا, بینگ زیڈ پروٹیکٹی. آپ مجھے بتائیے جنید صاحب,
180 لوگوں کو جموں کشمیر میں بے دخل کیا گیا، جن میں سابق وزیر اعلیٰ عمر صاحب بھی تھے، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی تھی، وہ نہیں ہائی کورٹ میں گئے، ہرش دیو جی، 180 لوگ میں کہہ رہا ہوں، لیکن 48 لوگ ایسے تھے جن کو کنٹینیو کروایا گیا. وہ 48 لوگ کون ہیں؟ وہ صرف بی جے پی کے نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے تھے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی کورٹ نے بار بار ان سے پوچھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات، چودھری لال سنگھ کورٹ میں آئے جب ان کو گاندھی نگر کا بنگلہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا. جب گاندھی نگر کا بنگلہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا تو جموں کشمیر کی سرکار نے ٹوتھ اینڈ نیل ان کی یاچیکا کی اپوزیشن کی، اور اسی ججمنٹ کا حوالہ دیا سبرامنیم سوامی کا، اور 25,000 روپیہ کاسٹ بھی امپوز کروائی. کس کو بلا؟ چودھری لال سنگھ کو. ایک طرف سے ایل جی انتظامیہ اتنی سخت ہے اور رول آف لا انفورس کروا رہی ہے چودھری لال سنگھ کے خلاف، لیکن دوسری طرف یہ جو 43 یا 48 پولیٹیشینز ہیں، آپ ان کو غیر آئینی طور پہ ان آتھورائزلی آپ کنٹینیو کروا رہے ہیں. اور اگر اس چیز کو اگر ہم لوگوں نے پروجیکٹ کیا، ہائی کورٹ میں ہم نے جا کر یہ گہار لگائی کہ جموں کشمیر میں ایک قانون کیوں نہیں ہے، ایک ہی ریاست میں یا ایک ہی یو ٹی میں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے بہت سمے لگا. شیخ صاحب، یہ تو ساری باتیں ہو گئیں کہ آپ کی لڑائی سسٹم کے ساتھ ہے. آپ آئی ایس آفیسرز کو آرمز لائسنس کے اسکیم میں آپ اس میں بھی پیش ہیں اور زبردست طریقے سے اس کی بھی وکالت کر رہے ہیں، اور کئی معاملے ہیں جن میں آپ وکالت کر رہے ہیں. لیکن لوگ آپ پر اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو بڑے معاملات ہیں ان میں شکیل صاحب بچ جاتے ہیں، جو کنٹروورسیز ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر بتائیے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ری آرگنائزیشن ایکٹ کو چیلنج نہیں کریں گے، جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے، اس کے لیے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے. وہ معاملات جو معاملات جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور جن معاملات میں پھنس سکتے ہیں، آپ ان معاملات میں جاتے نہیں، آپ ان معاملات میں چلے جاتے جن معاملات میں کوئی افسر ہے، کوئی نیتا ہے، ان سے ویسے جنتا دکھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے، ہم چلنے دو، ہمیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. تو یہ جو بڑے معاملات ہیں، اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہے، 370 کا معاملہ ہے، جے این کے ری آرگنائزیشن ایکٹ کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ اسپیشل اسٹیٹس کا معاملہ ہے، ان معاملوں میں آپ بچے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ میں جنید صاحب شاید ہی کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں نے بات ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کورٹ میں جانا. دیکھیے جنید صاحب، میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنلی جو میرا ذریعہ معاش ہے، جو لائیولیہوڈ ہے، وہ وکالت سے آتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کے معاملے دے کنزیوم یور لاٹ آف پریشیس ٹائم ایٹ دی کاسٹ آف یور جو روٹین آپ کی لٹیگیشن ہے. میرے سے اکثر میرے موکل اسی بات پہ ناراض رہتے ہیں کہ آپ تقویت دیتے ہیں جن ہت کے معاملات کو جو پرائیویٹ معاملات. ڈونٹ یو تھنک اسٹیٹ ہوڈ از اے جن ہت معاملہ؟ ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ آئی ایم ووٹری آف اٹ. میں سپورٹ کرتا ہوں. کورٹ نہیں جائیں گے؟ میں کورٹ کبھی موقع لگے گا، میرے پاس کوئی یاچیکا کاری آئے تو میں کورٹ میں جاؤں گا، ضرور کاز پلیڈ کروں گا. یہ میں آپ کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس کوئی آئے تو صحیح، ٹھیک ہے، میں ضرور کبھی انکار نہیں کروں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونی چاہیے. میں کسی ایشو پہ پیچھے رہا نہیں، اور میں آپ کو آلریڈی آئی ایم اوور برڈنڈ، اوور کراؤڈڈ. باقی آپ نے یہ بات کہی، آپ کو حق ہے یہ سوال پوچھنے کا، اینڈ آئی کانٹ اسکپ. میرے پاس کوئی بھی اگر پبلک اسپرٹڈ کا آدمی آئے گا، وہ کہے گا کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے چلیے، میں جو بھی کر سکتا ہوں گا میں ضرور کروں گا. جنید صاحب، شکیل صاحب، لوگ ایک اور الزام آپ کے اوپر یہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ کے معاملات میں شکیل صاحب بہت سپر ایکٹیو تھے، اور انہی کی یاچیکا میں جب فیصلہ آیا اور سرکار نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کیا، تو اس کے بعد شکیل صاحب ہی گئے وکالت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی وکیل میں ہی ہوں جناب، آپ یہاں یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں. فارسٹ کے جنگلات کے اوپر قبضے ہیں، ان قبضوں کے معاملوں میں بھی آپ پیش ہوئے، تو وہ معاملے بھی ہائی لائٹ ہوئے. سرکار نے کارروائیاں کرنی شروع کی، آپ نے ویڈیوز کرنی شروع کر دی کہ جناب اب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ غلط ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا اپروچ کیوں لیتے ہیں کہ جہاں ایک طرف آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جناب جبری قبضہ کوئی نہیں کرے گا، لیکن وہیں پر جب سرکار کارروائی کرنے لگتی ہے آپ اس کے مد مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جنید صاحب، ایک بات بالکل میں آپ کو کلیئر کر دوں. یاچیکا کاری تھے پروفیسر ایس کے بھلہ. 2011 میں پی آئی ایل فائل کی گئی، 19/2011. اس پی آئی ایل میں ہم نے یہ کہا کہ جو لینڈ شارکس ہیں، جو مگرمچھ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیجیے. ہم نے کبھی نہیں کہا
کہ کسی نومیڈ کو کسی غریب آدمی کو تنگ کیجیے. آپ میری پٹیشن پڑھ لیجیے. ہم نے پٹیشن میں لکھا کہ جو مگرمچھ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چنکس آف لینڈ جو ہیں قبضائے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے. اور ہائی کورٹ نے ہماری یاچیکا منظور کی اور ہائی کورٹ نے کہا بھی کہ ایوکشن جب بھی کی جائے گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، اسی پٹیشن میں یہ ڈیٹا آیا کہ 20 لاکھ کنال اسٹیٹ لینڈ جو ہے انڈر انلیگل آکوپیشن ہے. اب جب جموں کشمیر کی سرکار بلڈوزر بابا کو لاتی ہے، ان کو محمد شفیع نظر آتا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی ایکس منسٹر نظر نہیں آتا، ان کو کوئی پولیٹیشین نظر نہیں آتا. یہ ڈرائیو شروع کریں گے کہاں سے؟ کسی گجر سے، کسی غریب آدمی سے. میں اس وقت ان لوگوں کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ یہ جو 9 اکتوبر 2020 کی جو ججمنٹ ہے بھیا، اس میں تو 20 لاکھ کنال زمین کا ذکر ہے. آپ چلے جاتے ہیں 10 کنال زمین ڈھونڈنے کے لیے محمد شفیع کی. تو جو مگرمچھ ہیں، اب جیسے بھی لیٹسٹ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کٹھوا کی، یہ تحصیل مڑھین کی. وہاں پہ ہمارے ڈی سی کٹھوا صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ ڈرائیو شروع کر دی. اور کٹھوا میں جنید صاحب 1,04,076 کنال لاکھ اسٹیٹ لینڈ انڈر انلیگل آکوپیشن ہے. لیکن ڈی سی کٹھوا صاحب کو کون ملا؟ ایک نومیڈ محمد شفیع سن آف سواردین. پورے کٹھوا ضلع میں کاروائی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جہاں پہ مائکروسکوپک مائنورٹی ہیں. کون بلا؟ ٹرائبلز. کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کام جموں میں خسرہ نمبر 1187 سے پلوڑا سے شروع ہو، جہاں پہ بھوت پور ڈپٹی چیف منسٹر کا جے ڈی اے کی زمین کے اوپر مکان ہے، اور میں نے 3 فروری یہ 2023 کو ایل جی صاحب کو، وی سی جے ڈی اے کو اور پرنسپل سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر کا جو گھر ہے وہ خسرہ نمبر 1187 گاؤں پلوڑا میں ہے، جانی پور میں ہے، اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی. تو میں تبھی کہتا ہوں آنکڑوں کی بنیاد کے اوپر، ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر، کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے، جو ایویکشن ڈرائیو ہے، یہ سلیکٹیو ہے اور ایک پرٹیکولر سمودائے کو آپ اٹیک کرتے ہیں. لیکن حکومت کا وہاں پر یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نومیڈ، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو لینڈ گریبر ہے، یہ جو بھو مافیا ہے، یہ ان نومیڈز کو لاتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پہ، زمینوں پہ ان کو بساتا ہے. جب یہ بس جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمینوں کے مالک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان زمینوں کے ہی پلاٹ بنتے ہیں، اور پھر پلاٹ بکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایک بہت بڑی کالونی کھڑی ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں کے مالک ہیں جناب، یہ تو زمین ہماری ہے. یہ سرکار کا کہنا ہے کہ شروعات بالکل یہ عام آدمی سے کرتے ہیں، تاکہ کل کو جب سرکار کا بلڈوزر چلے، جب سرکار کارروائی کرے تو شور مچے، تو پتہ چلے جناب غریب ایک نومیڈ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی، جبکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے لینڈ شارکس ہوتے ہیں. جنید صاحب، ججمنٹ سامنے ہے 64 پیجز کی، خسرہ نمبر مینشنڈ ہے، پوری زمینوں کی ڈیٹیل ڈسٹرکٹ وائز مینشنڈ ہے. آپ سبھی سے شروع کیجئے نا، شکیل احمد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک صاف بات کہوں گا، ٹھیک ہے، میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان زمینوں کے ساتھ یا کسی لینڈ مافیا کے ساتھ. میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، آپ ایک آنکھ سے دیکھیے، آپ کو خسرہ نمبر 1187 پلوڑا 241 کنال کیوں نظر نہیں آتا؟ اور وی سی جے ڈی اے مجھے لکھ کے دے رہا ہے کہ ہم نے 241 کنال پلوڑا ود ان میونسپل کارپوریشن، ہمیں ابھی انکروچرز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے. میں آپ کو کہتا ہوں سب سے بڑا انکروچر ہے کویندر گپتا، سن آف بندرا بن گپتا. لیجیے ایکشن. میں نے 23 میں، فروری 23 میں وی سی جے ڈی اے کو لکھا ہے، ایل جی آفس کو لکھا ہے. جنہیں سب کیوں نہیں ایکشن ہو رہا؟ جبکہ لیکن الزام یہ بھی لگتا ہے انڈیویجولس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انڈیویجولس کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے بھو مافیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے خلاف سرکار نے کارروائی بھی کی، جو جیل بھی گئے، گولا شاہ، انیہ کئی اور نام وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹیو ہیں، آپ کہتے ہیں نا ایک کوئی آپ نے چن لیا، آپ نے کہتے ہیں اس جب تک اس پر کارروائی نہیں کروں گا میں مانوں گا نہیں کہ آپ نے کارروائی کی. جناب کریے نا کارروائی، آپ کروکوڈائلز کو پکڑیے نا. میرا فیتھ اسٹیبلش ہوگا رول آف لا کے اوپر. جو پیراز میں مینشنڈ ہے خسرہ نمبرز، میں بار بار جسے کہتے ہیں کوئی 100 دفعہ میں نے جنید صاحب آپ کو بھی وہ بتا دیے ہیں، میں بار بار بول کے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں کو. وی وی آئی پیز ہیں، آپ ان کے اوپر ایکشن لیجئے. جب آپ بڑے سے شروع کریں گے نا، ہائی کورٹ نے کہا تھا، میڈم گیتا متل نے اور بندل صاحب نے کہا تھا کہ
एविक्शन ड्राइव जो है आप शुरू कीजिए टॉप से bottom की। टॉप से आइए ना। आपने MG हेक्टर को आपने टारगेट बनाया 18 मरले और आपने सेलिब्रेशन की, हमने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जिन्होंने 150 कनाल कमर्शियल ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जहाँ पर क्या क्या नहीं कमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं। लेकिन शकील साहब एक चीज़ और, क्या कभी आपने सरकार से ये सवाल पूछा कि आपने बड़े दमखम के साथ एक एविक्शन ड्राइव शुरू किया था, MG हेक्टर पर कार्रवाई करने के बाद और उसका रिस्पांस जो आया उसके फ़ौरन बाद आपने सारी जो वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी वो मुकम्मल तौर पर बंद की। कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप कश्मीर में नीडोज़ के घर जब बिल्डोज़र लेकर गए तो उसके बाद फिर आपको ये ड्राइव सारी रोकनी पड़ी। तो क्या आप कोर्ट के ज़रिए सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि आपने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया था, आप भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने लगे थे, वजूहात क्या बनी, आपने पूरी ड्राइव रोक दी, बिल्कुल खामोश हो गए आप? जुनेद साहब, कहीं से दबाव आता है, कहीं से टेलीफोन आता है, ठीक है, बीच में सिलेक्टिवली, मैं तो कहता हूँ ये सिलेक्टिव सरकार है, LG इंतज़ामिया सिलेक्टिव है। कहीं से एक लिस्ट बनती है, वो कहीं से बन के आती है कि इन लोगों को इंजेक्शन लगाना है। लेकिन यहीं पे रोक कर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता डायरेक्शंस दी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि बिल्डोज़र अगर आप लेकर जाएंगे तो आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस के बाद आपको वक्त देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा, उस जवाब के बाद आप कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में भी कहा है जिन मामलों में आप सर्टन हैं कि यहाँ पे सरकार की ज़मीन के ऊपर एनक्रोचमेंट हुई है। तो अभी जो कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, क्या शकील साहब इनको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं आप? देखिए, मेरे पास तो कोई याचिकाकारी तो अभी आया नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी के मामलात हैं, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट को सो मोटो पावर्स भी हैं। हमारी हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को एक फ़ैसला दिया, हिस्टोरिक, ठीक है। ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक गीता और एक कुरान लिखा गया भू माफिया के खिलाफ, ठीक है। हाई कोर्ट को पूछना चाहिए जम्मू कश्मीर सरकार को कि भैया कितनी लैंड हर डिस्ट्रिक्ट में अभी रिट्रीव। कोर्ट ने 64 पेजेस की एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट दी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप एविक्शन शुरू कीजिए, ज़मीनों को रिट्रीव कीजिए। मेरी गुजारिश ये है कि रोज़ हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, JCB चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा घर मत तोड़िए। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टार्ट करनी है एविक्शन ड्राइव तो आप टॉप से शुरू कीजिए, बॉटम से नहीं। लेकिन यहाँ तो पानी नीचे आया ना जुनैद साहब, तो हाई कोर्ट को किसी ना किसी दिन मुझे लगता है सो मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, जम्मू कश्मीर सरकार से पूछना चाहिए कि भाई 9 अक्टूबर 2020 का जो हमारा फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस एक्सटेंट तक हुई है, कितने हज़ार कनाल ज़मीन जो है वो आउट ऑफ 20 लाख कनाल वो रिट्रीव की जा चुकी है, उसमें से इन्फ्लुएंशियल लोग कितने हैं, उसमें से सियासी लोग कितने हैं, उसमें से रेवेन्यू के ऑफिसर्स कितने हैं। शकील साहब, ये तो सारी बातें हो गई कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप चाहते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या, क्योंकि मैं सहाफ़त में 20 साल से हूँ, महबूब इकबाल एक स्कैम में इन्वॉल्व हुए थे, जैकफेड के, शायद 1987 का दौर था, एमिकेबली रिटायर हुए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में के लीडर भी हैं और बड़े आदमी भी हैं, और कई और नाम हैं जो आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद होंगे। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। आप कईयों के मामले में चिल्लाते चिल्लाते थक गए, शोर मचाते मचाते थक गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ताकतवर हमने जेल जाता नहीं देखा, कोई मजबूत आदमी, कोई बड़ा चोर, कोई बड़ा डाकू हमने अंदर जाता नहीं देखा। हमने सिस्टम में ये भी देखा कि किसी का अगर कोई रिश्तेदार कहीं इन्वॉल्व हुआ तो सिट तब्दील हो गई, रातों रात सारी तब्दीलियां हो गई, ठीक है। ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ सरकार, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हुए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो शकील साहब, मुझे ये बताइए, फिर आपको नहीं लगता कि ये आपका किसी सिलेक्टिवली किसी का नाम लेना या थोड़ा सा खुश हो जाना कि चलो जनाब हमने थोड़ी कोशिश की तो स्टेट्स के बंगले खाली हो गए, डू यू थिंक इससे आपके मन को शांति मिलती है कि वो जो एंटी करप्शन था, वो जो क्रूसेड था, उसके कोई नताइज निकल रहे हैं, या आपको भी लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन चलो हमारी कोशिशों से बात तो सरकार तक पहुंचती है? क्योंकि अभी आप देखें श्रीनगर स्मार्ट सिटी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की 2 अफसरों के खिलाफ, और जम्मू शहर में 2 आंखों से देखने वाला कोई भी आदमी कह सकता है जनाब स्मार्ट सिटी में क्या हुआ है,
لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو آپ کا دل جلتا ہے اس بات کو لے کر, اور آپ کو کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ چھوڑ دو یہ سارے کام, اپنی وکالت کرو, 4 پیسے کماؤ, کس لیے اس ایکٹیویزم میں پڑھنا ہے؟ ایکٹیویزم میں پڑھو گالی کھاؤ, ایکٹیویزم میں پڑھو بلیک میلر کہلاؤ, ایکٹیویزم میں پڑھو ذاتی زندگی کے اوپر لوگ حملے کرنے شروع کر دیں گے. جنید صاحب, آپ دل کی بات کر رہے ہیں. میں بھی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی جس طرح میرے روٹین باقی کولیگس لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے میں, وکالت چمکانے میں, کوئی سینئر ڈیزگنیٹ ہونے میں, کوئی جج ایلیویٹ ہونے میں, کوئی ایڈوکیٹ جنرل بننے میں, کوئی AAG بننے میں, مجھے تو سوائے جو ریمارکس میں نے ابھی آپ کو بتایا, بلیک میلر ہے جی, اس کو پبلسٹی چاہیے جی, یہ پیچھے پڑ جاتا ہے جی. میں کئی محفلوں میں بھی جاتا ہوں تو مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والے تو بڑے کم لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کس کے پیچھے پڑے جی, آپ کس کے پیچھے پڑنے کا ارادہ ہے. ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میں آئی ایم ڈرائنگ, کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا ہے, اور یا مجھے کسی ایجنسی نے ہائر کیا ہوا ہے کہ آج آپ نے نرمل سنگھ صاحب کے پیچھے پڑنا ہے, کل آپ نے کویندر گپتا کے پیچھے پڑھنا ہے, پرسوں آپ نے ہیم گیری کے پیچھے پڑھنا ہے, پھر بالی بھگت کے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو خود ہی کہا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے انکمفرٹیبل کرتی ہیں کہ الٹیمیٹلی یہاں پہ کیا چھوڑ کے کیا جانا ہے اپنی نیکسٹ جو جنریشن ہے. ایک کرپٹ سسٹم, ایک بے ایمانی کہ اگر فرد لینا اس کے لیے پہلے پیسے دینے پٹواری کو یا نائب تحصیلدار کو, یہ چھوڑ کے جانا میں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں, آپ باہر جائیے یا فارن کے. کیا مجھے اگر میں سپریم کورٹ چلا جاؤں یہاں سب کچھ چھوڑ کے, تو میں اچھی خاصی وکالت وہاں پہ بھی کر سکتا ہوں, یہاں پہ بھی میں اچھے پیسے اکٹھے کر سکتا ہوں. لیکن ایک فکر ہے جنید صاحب, یہ پتہ نہیں میرے اندر کیوں ہے. ٹھیک ہے, مجھے میرے کولیگز بھی سمجھاتے ہیں, میرے گھر والے بھی میرے لیے بڑا پریشان ہیں کہ بھائی بہت ساری شرارتیں تو نے کر لی, بہت سارے پنگے تو نے لے لیے, لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیے, بے شک مجھے کامیابی نہیں ملی, بے شک نہیں ملی, بے شک آئی ہیو بین اونلی ایبل ٹو ہائی لائٹ دا ایشوز, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنی آواز کو مدھم کر دوں گا تو یہاں ٹوٹلی جسے کہتے ہیں, دیکھیے چاہیے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جرنلزم کرو, میٹھا کرو, ٹھیک ہے, ٹھیک, وکاس کی سٹوریاں کرو, پھولوں کی بات کرو, گلدستوں کی بات کرو. سرکار ٹنل بنا رہی ہے, آپ کو ترقی نظر نہیں آ رہی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اتنا اچھے کام ہو رہے ہیں, فلاں ٹنل بن گیا, فلاں پل بن گیا. ٹھیک ہے, آپ اس کی بات کرو نا, آپ کو ترقی کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کیوں شکیل جی اتنا نیگیٹو دیکھتے ہیں؟ وکالت کیجئے نا, اچھی بحث کرتے ہیں کورٹ میں. ٹھیک ہے, لوگوں کو فائدہ دلوائیے نا, ریگولرائز کروائیے لوگوں کو, پروموشن دلوائیے. بھائی وہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ کام جس میں اللہ خوش ہے کرتے رہیں گے, یہ میں کرتا رہوں گا. یہ میں آپ کو بتاؤں تاعمر, جب تک ہمت ہے, جب تک میرے میں دم ہے. اور یہ کام مجھے اللہ تعالیٰ نے سونپا ہوا ہے. جنید صاحب میں آپ کو ایک صاف بات کہوں گا, جس دن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی نا کہ بھائی اس سارے کام کو چھوڑو, کچھ اور کرو, اور یہ میں آپ کو کہوں گا یہ خالق کائنات جو ہے یہ اسی نے اس طرف لگایا ہوا ہے. ادروائز میرا کسی کے ساتھ کوئی ایک شخص تو کہے نا میرے پاس آ کے یا آپ کو آ کے میری کوئی شکایت دے کہ شکیل نے کوئی میلافائڈ کنسیڈریشنز ہے, کوئی ذاتی مسئلہ ہے, یا کویندر جی کے ساتھ میرا کوئی 5 مرلے کا جھگڑا ہے, یا میرا ہیم گیری کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے, یا میرا IAS آفیسر جو آرمز لائسنس کیمپ میں میرا کسی نے کام نہیں کیا تو میں ان کے پیچھے پڑا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اندر سے مجھے تنگ کرتی ہیں, اور پھر میں ان پہ بات کرتا ہوں. میں ان پہ بات کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا ایڈوکیٹ شیخ شکیل. میں حالات کو دیکھتا ہوں, میں جو جموں کشمیر میں چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں, خاموش رہنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. گھر والے بھی سمجھاتے ہیں, دوست احباب بھی سمجھاتے ہیں, وکلا حضرات جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا راستہ بدلو. اور وہ جو بڑا خوبصورت ایک شعر ہے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. لیکن ایڈوکیٹ شیخ شکیل کا کہنا ہے کچھ اور تو ہوتا رہتا ہے, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. معاملہ اصل میں ان کا یہی ہے, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا.